بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 109 ہے اور آج ہم بات کرتے ہیں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کی۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جغرافیہ قرآنی کے آخری اسباق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو قرآن مجید کے اندر تفصیلات سے غزوات کا ذکر ہے، واقعات کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہم بھی یہاں پہ کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان یہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو اس کا پس منظر کیا تھا اور یہ کیسے پیش آیا اور یہ کس جگہ پر پیش آیا، تو چونکہ جغرافیہ ہے تو ہم اس لیے جگہ کا تعین بھی کریں گے اور پورا نقشہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے اور کہاں پر پیش آیا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کے خواب بھی جو ہیں وہ وحی سے کم نہیں ہوتے، تو وہ بھی وحی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا ہے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور وہاں پہ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اس نیک فعلی لی اور اشارہ لیا کہ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے اور ہمیں سب صحابہ کو لے کر وہاں پہ جانا چاہیے اور عمرہ کر دینا چاہیے۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر وہاں سے نکلے اور 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کے لیے وہاں سے سفر باندھا، اور ساتھ علامتی طور پر قربانیاں آپ کے بھی ساتھ لے لیں، جانور بھی ساتھ لے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ وہ عمرہ کرنے کے لیے امن کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ تو یہاں پر یہ اوپر دیکھیں، یہ مدینہ منورہ ہے۔ یہ یہاں سے راستہ آپ سمجھ لیں کہ یہ نیچے راستہ آ رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، یہ مدینہ منورہ کا راستہ ہے، اور یہ نیچے رابغ ہے، ابوا ہے، اور یہاں سے یہ اس طریقے سے یہ راستہ آیا ہے۔ صحابہ کرام یہاں سے ہی چلتے تھے اور یہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو یہ مدینہ منورہ کو جانے کا ایک راستہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ذات عرق لکھا ہوا ہے 7 ڈاٹ لگا ہوا ہے، ادھر اسفان لکھا ہوا ہے 7 ڈاٹ لگا ہوا ہے، اس طرف قرن منازل ہے تو یہاں پہ دیکھیں 7 ڈاٹ لگا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ناظرین، تو یہ اس طرف سے یعنی جو میقات ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہاں سے یعنی میقات ہے، اور یعنی ہر طرف سے یہ طائف کی طرف سے دیکھیں، اور یہاں سے دیکھیں یلملم نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ڈاٹ کا جو سیاہ ڈاٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ اشارہ کر رہے ہیں میقات کی حدود کی طرف، اور یہ جو درمیان میں ایک دائرہ سا ہے اور لائنوں کے ساتھ بنا ہوا، تو یہ حرم کی حدود بتائی جا رہی ہیں کہ یہ گول میدے جو انسان کا میدہ ہے اور اس کی طرح کا یہ حرم کا یہ نقشہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو ڈبل ہیں، تو یہ یہاں پہ دیکھیں اس نقشے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ حرم مکی کی حدود، اور اسی طریقے سے یہ جو ڈبل بریکٹ سا ہے یہ آغاز حرم کی حدود ہے۔ ڈاٹ اگر آپ ہوگا تو وہاں پہ سمجھیں گے کہ یہ میقات کی علامت ہے، اور یہ جو غلطی کا نشان لگا ہوا ہے جیسے نا ٹیکسا، تو یہ حدیبیہ کا مقام ہوگا۔ تو اسی نقشے کو دیکھ کر آپ یہاں پہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈاٹ ہیں یہ میقات کی حدود ہو جائیں گی، اور یہ جو ڈبل لائن سی لگی ہوئی ہے یہ حرم کی حدود ہیں، اور یہ حرم سارا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حرم سے باہر یہ دیکھیں یہ حدیبیہ کا مقام ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے آ کر پڑاؤ ڈالا، تو جب پتہ چلا کفار کو کہ یہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کل صحابہ کرام کی تعداد 1400 تھی، تو وہ یہاں پر آئے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو امن کے ساتھ آ رہے تھے، کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کو وہاں پر روک دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہاں سے آپ آگے نہیں آ سکتے، اور پھر وہاں پہ کچھ انہوں نے شرائط طے کر دی کہ ان شرائط کے ساتھ آپ واپس چلے جائیں گے اور آپ نے اس سال عمرہ نہیں کرنا۔
جب حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا صحابہ کرام سمیت، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ جا کر احوال معلوم کریں اور ان سے بات چیت کریں کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو کچھ دیر ہوگی، مشرکین نے ان کو وہاں روک دیا، تو پیچھے سے یہ مشہور کر دیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خدا نخواستہ یہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور بیعت رضوان، یعنی جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو وہاں پہ بیعت رضوان اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سے حدیبیہ کے مقام پر، وہاں پہ درخت بھی ہیں، ابھی ہم ان کا نظارہ کریں گے، تو وہاں پہ صحابہ کرام سے جان نثاری کی بیعت لی اور جان نثاری کا عہد لیا کہ یا تو بس ان کفار سے لڑنا ہے، فتح حاصل کرنی ہے، یا پھر شہید ہو جانا ہے، اس کے بعد تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو ایک طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، آپ نے بیعت کرنی اور ہم نے عثمان کا خون بہا ان سے لے کر چھوڑنا ہے۔ تو یہ بیعت رضوان وہاں پر ہوئی۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مشرکین کی طرف سے مسلسل سفیر آ رہے تھے اور ان کے لوگ آ رہے تھے، مذاکرات چل رہے تھے کہ کہیں کوئی بات طے ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ بات ماننے کے لیے کسی طریقے سے بھی تیار نہیں تھے۔ بالآخر انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے اندر یہ شرائط تھی۔ سب سے پہلے یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس چلے جائیں، اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف نیام کے اندر تلواریں ہوں گی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بندی رہے گی اور جنگ بند رہے گی۔ تیسرا یہ تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے تو داخل ہو سکتا ہے۔ چوتھی شرط یہ بہت ہی سخت شرط تھی جس کے اوپر صحابہ کرام کو بہت زیادہ غصہ ہے، لیکن چونکہ صبر کرنا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل حکم تھا کہ یہ آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی صلح حدیبیہ کو پھر فتح مبین اس لیے فرمایا اور سورہ فتح کو نازل فرما دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیونکہ یہ ظاہری طور پر تو مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن یہی پیش خیمہ بنے بعد کی فتوحات کے، یہی شرائط پھر بعد میں پیش خیمہ بنی قریبی فتح، جس کے بارے میں فتحا قریبا، یعنی وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، کہ فتح خیبر اس کے فورمت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، اور خیبر کے اندر بہت زیادہ مال غنیمت اور زمینیں اور جائیداد نے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے قبضے سے نکال کر مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی۔ تو یہ بھی اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعامات دی، اور پھر فتح مکہ بھی اسی کا پیش خیمہ بنا۔ تو چوتھی شرط جو ہے دیکھیں آپ کہ قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس شرط ہی کی وجہ سے ناظرین پھر یہ ہوا کہ 2 صحابی آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، ان میں ایک ابو البصیر بھی تھے، تو وہ مکہ اور حدیبیہ مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال دیا، اور وہاں پہ جو بھی قافلہ مشرکین کا گزرتا تھا ان کو وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہاں پہ ان کے اوپر ان کو چھینا جپٹی اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اس سے مشرکین خود ہی پھر اس معاہدے کو توڑنے کے اوپر راضی ہوئے، اور انہوں نے اس معاہدے کو ختم کر دیا کہ بھئی یہ تو درمیان میں آ کر لوگ بیٹھ گئے ہیں اور یہ تو ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو بالآخر پھر صحابہ کرام کو وہاں سے جانا پڑا، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ اسی پر صلح ہوئی، اور پھر فی الحال عارضی طور پر صحابہ کرام بغیر عمرہ کیے وہیں پہ اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ مزید انشاءاللہ چونکہ یہ تفصیل کے ساتھ یہ قصہ ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا ان غزوات کی تفاصیل میں، لیکن ہم نے چونکہ یہاں پہ صرف آپ کو لوکیشن بتانی ہے اور اس کا مختصر تذکرہ بتانا ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا۔ یہ آیت ہے جس میں بیعت رضوان کا تذکرہ ہے، سورہ فتح ہے۔ چونکہ سورہ فتح کے اس آیت سے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اسی ہی کو ذکر کیا، چونکہ بعض منافقین پیچھے رہ گئے تھے اور وہ اس حدیبیہ کے یعنی اس عمرہ کے لیے جو 1400 صحابہ کرام نکلے تھے ان میں ساتھ شامل نہیں تھے، پھر انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہمارے یہ عذر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ لوگ آنے والی جو قریبی فتح ہے، فتحا قریبا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا
الاموال نوالون، تو یہ ان کا ذکر ہے پوری سورہ فتح میں، لیکن یہاں پر یہ آیت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی کیفیت جان لی اور ان پر اطمینان و سکون نازل فرمایا اور ان کو ایک قریبی فتح عطا فرمائی۔ تو یہ قریبی فتح سے مراد فتح خیبر تھی انشاءاللہ، جس کا ہم اگلے سبق کے اندر تذکرہ کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر شرائط، اور یہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اور پھر قریبی فتح کی خوشخبری۔ یہ ان عرابیوں سے متعلق ہے کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں، کہ ہمیں ہمارے اموال نے اور ہمارے گھر والوں نے ہم پیچھے چھوڑ دیا اور ہم بہت مصروفیت میں تھے، اس لیے ہم نہیں پہنچ سکے، اور یہ عذر بہانے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آگے آنے والی جو فتح خیبر ہے اس میں بالکل یہ حصہ نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اور واضح فرما دیا کہ ان کو بالکل اس چیز کچھ شرائط رکھی گئیں کہ ان شرائط کے ساتھ ہم آپ کو اگلے جنگ میں جانے کی شرکت یعنی کی دعوت دیں گے، یعنی اجازت دیں گے، اس کے علاوہ اور آپ کو کسی قسم کی جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نفاق سے کام لیا ہے اور صحابہ کرام کے ساتھ نہیں چلے اور ڈر گئے کہ کہیں آگے جا کر صحابہ کرام کو شہید کر دیا جائے گا تو کہیں ہم بھی ساتھ نہ مارے جائیں۔ تو ناظرین، یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ببول کے درخت بڑے بڑے درخت ہیں، اور انہی میں سے کسی ایک درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، لیکن یہ کہ وہ درخت پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک تو باقی تھا، لیکن لوگ اس کے نیچے توہمات اور شرکیہ کام کرنے شروع کر گئے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کاٹ دیا اور اس کی جگہ پر ایک مسجد تعمیر فرمائی، جو کہ ابھی ہم آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے درخت ہیں، اور یہ درخت وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ سے حدیبیہ یہ اس کے مغرب کی طرف ہے، یہاں پہ دیکھیں بالکل مغرب کی طرف ہے، اور یہاں آج کل پولیس کی چوکیاں ہیں، اور یہ ایک کنواں وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ اس وقت تو وہاں پہ آبادی کے بارے میں کوئی کتابوں میں نہیں لکھا گیا کہ حوالہ کہ یہاں پہ کوئی آبادی اس زمانے میں تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ایسا ہوا تھا کہ جب یہ شہر آباد کیا گیا تھا مکہ المکرمہ، یعنی جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا تو انہوں نے کچھ باؤنڈری لگائی تھی شہر کی حدود کی، تو اس شہر کی حدود کی جو باؤنڈری لگی تھی اس میں یہ حدیبیہ کے مقام بھی تھا۔ یہاں پہ یہ کنواں ملتا ہے، تو یہ کنواں یہ اس وقت بھی موجود تھا، لیکن اب یہ کنواں آج تک موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ کوئی آبادی کے آثار نہیں ملتے، اور آج کل جو ہے وہاں پہ پولیس کی بہت بڑی چوکی ہے۔ تو یہ کنواں کا وہاں پہ مڈھیار آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی دائیں بائیں طرف یہ جھاڑی دار ببول کے درخت ہیں۔ یہ اس زمانے میں بھی کوئی اتنا بڑا کوئی درخت ہوگا جس کے نیچے یہ بیعت ہوئی ہے۔ تو یہ قریب میں پھر مسجد تعمیر کی گئی اور اس درخت کو کاٹ دیا گیا تاکہ لوگ شرک نہ کریں اور اس کو شرک کا اڈا نہ بنا دیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے صلح حدیبیہ سے متعلق کوئی مختصر گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں اور مزید آپ اس پہ تحقیق کریں۔ انشاءاللہ آگے جا کر آپ اس کی پوری ترتیب کو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس طریقے سے معاہدہ ہوا، پھر اس پہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر مزید کچھ غزوات کا تذکرہ ہم لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔